تیرے بن ایپیسوڈ 41 پرومو ریویو۔ کیا مریم اپنی عزت بچا پائے گی؟ کیا مرتسم میرب کو طلاق دے دے گا؟ یہ ہیں ایپیسوڈ 41 کے 2 اہم سوال۔ مریم کا ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہ آگ پر چل کے بھی شادی کرنے کے لیے تیار ہے، تو وہ پہنچ گئی انس کم ملک زبیر کے پاس۔ اب یہ مریم کی سراسر بے وقوفی ہی تھی کہ اس نے ایک لمحے کے لیے نہ سوچا کہ میڈیوکر بیک گراؤنڈ کا انس اتنے بڑے فارم ہاؤس میں اسے کیسے لے آیا۔ پھر اگر کچھ ہی دیر میں یہاں نکاح ہونے والا ہے تو کوئی چہل پہل کیوں نہیں؟ مولوی تو دور کی بات، وہاں کسی ملازم تک کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر بے وقوف مریم نے ایک بار بھی انس کا پیچھا نہیں کیا جب وہ چھپ چھپ کے فون کرنے جاتا تھا، بلکہ بھولی بن کے تیار ہو گئی دلہن بن کے۔ پھر جب وہ آ کے بیڈ پر بیٹھا کہکے لگا رہا ہے، تب بھی من من کر کے اس سے پوچھ رہی ہے، انس آج تو ہمارا نکاح ہونا تھا نا، نکاح کب ہوگا؟ ذرا شرم نہ آئی اس مریم کو ماں اور بھائی کی عزت اور محبت کو خاک میں ملاتے۔ محبت کرتے اپنی بھی عزت کمائی اور گھر والوں کی بھی عزت خاک میں ملائی۔ اب کیونکہ مرتسم کو یہ تو پتا چل چکا ہے کہ اس کی بہن ملک زبیر کے پاس ہے، اس لیے وہ ملک مختار سے رابطہ کرے گا اور کہے گا اس سے پہلے کہ میں لاشیں گرا دوں، میری بہن کو گھر واپس بھیجو۔ ملک مختار پہلے تو اپنے نافرمان اور بدتمیز بیٹے سے فون پہ بات کرے گا۔ ملک زبیر کیونکہ اندھا ہو چکا ہے اس وقت انتقام کی آگ میں، اس لیے وہ باپ کی بات کو ذرا اہمیت نہیں دے گا اور مریم کو آزاد نہیں کرے گا۔ ملک مختار اپنے بندے لے کر فارم ہاؤس پہ پہنچ جائے گا اور مریم کی عزت بچا کر اسے مرتسم کے حوالے کرے گا۔ مریم کا نہ تو نکاح ہوا ہوگا اور نہ ہی اس کی عزت لوٹی ہوگی، یہ ہم آپ کو اپنے لاسٹ ریویو میں بھی بتا چکے۔ مریم مزے سے جا کے ستی ساوتری بن کے نوریز سے شادی کر کے مزے لوٹے گی۔ شادی والے دن پھر بھی مریم کا منہ سوجا ہوا ہوگا۔ آج کل ہمارے ڈراموں میں اسی قسم کی لڑکیاں بنائی جا رہی ہیں جو اچھے خاصے شریف اور محبت کرنے والے شوہروں کو ناکوں چنے چبواتی ہیں۔ اب مریم بھی امید ہے کہ جا کر نوریز کو صوفے پر سلوائے گی اور خود بیڈ پر سوئے گی۔ آخر یہی تو تربیت لے کر جا رہی ہے وہ میرب سے۔ اب آتے ہیں میرب کی طرف، تو اس کا تو پول کھولے گی حیا نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب وہ مریم کو بھگانے کی ویڈیو دکھائے گی مرتسم کو اور ماں بیگم کو، کہ کس طریقے سے سب کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہوئے میرب نے خود ہی مریم کو بھگا دیا رات کے اندھیرے میں، یہ جانتے ہوئے کہ صبح نوریز اور اس کے گھر والے بارات لے کر آ رہے ہیں۔ حالانکہ مرتسم نے اس کے واسطے لیے تھے، ترلے لیے تھے، اس کے آگے ہاتھ بھی جوڑے تھے کہ میری بہن کی شادی کے معاملے سے دور رہو۔ ایک بار بھی میرب نے یہ نہیں سوچا کہ صبح جب نوریز بارات لے کر آئے گا تو مرتسم اس کو کیا جواب دے گا۔ صرف اپنی ایفیشنسی دکھانے کے چکر میں اور اپنا نام بنانے کے چکر میں کہ میں تو کوئی بہت بڑی توپ چیز ہوں، انسانی حقوق کی علمبردار، مریم کو رات کے اندھیرے میں بھگا دیا۔ اب رات سے من من کر رہی ہے، مریم کو بچا لو، مریم کو بچا لو، اور پول کھلنے پر بھی ڈھیٹ بن کر کہہ دے گی نہیں یہ سچ ہے۔ مرتسم بیچارے کی تو جس دن سے شادی ہوئی ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر رہ چکا ہے۔ بیچارہ طلاق پھر بھی نہیں دے سکے گا، نہ ہی کچھ کہہ سکے گا، نہ ہی ایک تھپڑ مار سکے گا۔ حالانکہ ایسی بیوی ایک نہیں، دو نہیں، 4-5 تھپڑ تو ڈیزرو کرتی ہی ہے۔ میرب جیسی بہو سے اللہ ہر خاندان کو ہی بچائے۔ سوشل میڈیا پر جو لوگ میرب کی اس حرکت کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ میرب چنی منی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ملک زبیر ہے، اس لیے اس کی کوئی غلطی نہیں، تو وہ ملک زبیر نہ بھی ہو، بھلے انس ہو اور دنیا کا شریف ترین لڑکا ہو، پھر بھی یہ حرکت جسٹیفائیڈ نہیں ہے کہ میرب اپنی نند کو بغیر اپنی ساس اور شوہر کے علم میں لائے رات کے اندھیرے میں بھگا دے، اور وہ بھی اس وقت جب پوری دنیا کل ان کے گھر میں جمع ہونے لگی ہے اور ان کی بیٹی کا نکاح ہے۔ مریم بھی کچھ کم نہیں، ماں اور بھائی کے چہرے پر کالک ملنے سے پہلے میسنی بن کر جس طرح اپنے گناہ بخشوانے آئی تھی سر پہ دوپٹہ لے کر، بہت ہی بے شرم ہے مریم بھی۔ حیا نے چونکہ بے شرمی میں PhD کر لی ہے اور وہ بے شرمی پروف ہو چکی ہے، اسے ذرا پرواہ نہیں کہ اس کی بچپن کی دوست اس وقت ملک زبیر کے پاس ہے۔ وہ ویڈیو بنانے کی بجائے ان لوگوں کو روک بھی سکتی تھی، مداخلت بھی کر سکتی تھی، لیکن صرف اور صرف میرب کو گھیرنے کے لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ جو لوگ کمنٹس میں تاولے ہو رہے ہیں کہ حیا کی شامت کب آئے گی، وہ بے فکر ہو جائیں، کیونکہ شامت آخر پہ بیچاری حیا کی ہی آئے گی، کیونکہ میرب کو تو مرتسم نے کچھ کہنا نہیں ہے۔ ہاں البتہ حیا کی طرف دھیان جاتے ہی فوراً سے حیا کی کلاس ہیلڈ ضرور کرے گا کہ تم نے جس وقت ویڈیو بنائی اس وقت روکا کیوں نہیں۔ ویسے بات تو سچ ہے، لیکن کم پانی میں میرب بھی نہیں ہے، یعنی کہ ان شارٹ اس خاندان کی تینوں ہی لڑکیاں ذلیل کرانے پر تلی ہیں مرتسم کو۔ ہم نے بہت عرصہ پہلے 3 کرپٹ لڑکیوں کے نام سے ایک شارٹ بھی بنایا تھا تیرے بن ڈرامے کا، اگر آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا تو شارٹس میں جا کے ضرور دیکھیں کہ کس طرح ایک شریف مرد یعنی کہ مرتسم پھنس چکا ہے 3 کرپٹ لڑکیوں کے بیچ میں۔ مل کر دیکھیے ہمارے ساتھ ڈرامہ سیریل تیرے بن، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔